جب کبھی ایسی جاہل عورتیں جو لڑکے کے والدہ ہیں، لڑکے کی والدہ ہیں، وہ جا کے چھو کے ٹیسٹ کر کے کہ بھئی وہ بکری میں کتنی چربی ہے، کتنا گوشت ہے، اگر کوئی ایسی عورتیں آپ کے گھر میں آتی ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ گیٹ آؤٹ. اگر آپ کو اس طریقے سے آپ کو وہ بکرا منڈی جائیے، ہمارے گھر نہ آئیے، یہی کہہ دیجیے ان کو. اور جس سے شادی کرنی ہے وہ لڑکا اور لڑکی 1 منٹ 2 منٹ بیٹھ گئے تو طوفان مچ گیا کہ یہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ کون سی ڈھکوسلی بازی چل رہی ہے یہاں پر اسلام کے نام پہ؟ I really wonder, I can't understand this kind of philosophy. یہ کہاں سے آ گئی ہے یہ دخیانی سے گھٹیا. This is Babul Firdaus Islamic Urdu channel and I am your lecturer, presenter and speaker Dr. Taj Firdausi. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کوئی بھی بات سوچتے ہیں کرنے کی تو کوئی ایسا موضوع نکالنا آج کل بہت مشکل ہو جاتا ہے جو آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو بے حد ضروری ہوتی ہے وہ بات سننا، اس بات کا دیکھنا، اس بات کا جاننا. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے تو بہت سارے ٹاپکس تو ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو اچانک کہیں سے نمودار ہو جاتے ہیں، اچانک کہیں سے فرام نو ویئر دے اپیئر آل آف اے سڈن. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ کون سی بات ہے، یہ کیا ہمارے معاشرے میں یا کم سے کم کیا یہ اسلامی روایات میں ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر تاج صاحب آپ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، روایات، رسم و رواج، اب بتائیے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کون سی بات نہیں کر رہے ہیں آپ جو بہت ضروری ہے؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے رسومات ہمارے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں جس کا کوئی بیس ہی نہیں ہے. کوئی پرانے زمانے میں کوئی ایک جاہل لوگ کر چکے تھے، اب اس کی دیکھا دیکھی چل رہی ہے، اب وہ بوڑھے لوگوں میں آ گئی ہے اور ان کی دیکھ ریکھ میں پھر آج کل کا ینگ جنریشن بھی کبھی کبھی آ رہا ہے. مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج کے ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے وہ ان باتوں کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں، بلکہ ان چیزوں کو وہ بالکل ناکارہ کر دیتے ہیں. کون سی ہے وہ؟ خصوصاً جب کوئی لڑکے کی والدہ شادی کے لیے اپنے بچے کے شادی کے لیے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جائیے دیکھیے، اس میں کوئی بات نہیں. ایسی بات جس کے لیے ممانعت یا اس کے لیے انکار کیا جائے یہ تو اچھی بات ہے، بیکاز دیکھنا، جاننا، پہچاننا، اس کے بعد سے رشتہ طے کرنا، پھر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لڑکا اور لڑکی کی شادی کرنی بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی ہے. ہاں صحیح، یہ بات تو اچھی ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، اس دیکھا دیکھی کے طریقے کو اسے آپ کیا کہیں؟ یہ کون سا ہے دیکھا دیکھی کا طریقہ؟ اور کیا ہو چکا ہے دیکھا دیکھی میں؟ ہوتا یہ ہے کہ خصوصاً لڑکے کی ماں لڑکی کے پاس جس سے شادی وہ کر کے بہو بنانا چاہتی ہے، وہ بیٹھ کر دیکھتی ہے اس کے ہاتھوں کو، انگلیوں کو چھو کے کہ یہ صحیح ہے، یہ انگلیوں کو، پھر اس کے بعد اس کی ہاتھ کو، پھر اس کے بعد سے اس کے جسم کو ایسا رگڑ کے گھس کے دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد سے وہ اس کے بال اس طرح اٹھا کے پھر یہاں سے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا انسپیکشن چل رہا ہے؟ یہ کون سا ایکس رے ہو چکا ہے؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے جو عورت ایسا کرتی ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر، میرے سامنے وہاں پر لڑکے والے آئے، بیٹھے، اور وہ بات چیت کے بعد سے اس نے کہا اب وہ ماں کے لیے کہ اب وہ ادھر بیٹھے گی،
یعنی کہ لڑکے کی بہن نے اپنی والدہ کو وہاں پر بٹھا دیا جس سے لڑکی کو شادی کرنی ہے. اب وہ بیٹھ کر بات چیت تو ہو گئی, کوشچن آنسر تو ہو گئے, سوال جواب تو کر لیے سب کچھ. وہاں پر اس لڑکے کا باپ بیٹھا ہوا ہے, بھائی بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ موٹی سی جاہل عورت بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے ہاتھ دیکھنا شروع کرتی ہے کہ یہ واقعی صحیح ہیں یا چل رہے ہیں یا غلط. پھر بالوں کو دیکھتی ہے, کیا وہ ڈھائی کر کے آئی ہے, یا پھر آنکھوں کو, پھر ناک, پھر اس کے بعد سے اس کی گردن, پتہ نہیں اندر سے اس کی وولنی ہٹا کے سب. یہ کس طریقے کی یہ جاہلیت ہمارے لوگوں میں آ چکی ہے. آپ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا. الحمدللہ آپ نے نہیں دیکھا. اگر کہیں کسی جگہ آپ نے یہ طور طریقہ, کوئی عورت جاہل عورت بیٹھ کے لڑکی کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کرے تو آپ فوراً اسی وقت کہہ دیجئے کہ بھئی بہتر ہے کہ آپ کسی قصاب کو بلا کر آتے, وہ بکرے کا پیٹ دبا کر گردن دبا کے بتا دے گا کہ اس کے اندر کتنی چربی ہے, کتنی گوشت ہے. کیا ہے قربانی کی بکری خرید رہے ہیں آپ, بکرا خرید رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کہیں گے نہیں چاچا وہ زمانے چلا گیا. نہیں, زمانہ نہیں, میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا, اور میں کیونکہ اب کچھ کہنے سے رہا بیٹھ گیا. اب کہنا کیوں؟ ان لوگوں کو اگر کچھ بات بری لگی تو پھر وہ چلے جائیں گے, پھر اس کے بعد الزام آ جائے گا کہ تاج آپ نے کچھ کہہ دیا صاحب, وہ چلے گئے. اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ میں نے کہا میں ان لوگوں کو نہیں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ ایسا کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اور اگر انسان کی بات کیجیے, اسلام کی بات کیجیے, انسانیت میں ہی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس میں اس کا چیک کیا جائے اس کی جسم, اس کی باڈی. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لڑکی کے والد جا کر لڑکے کو دیکھیں کہ اس کے مزلز کتنے ہیں, کیا اس کے یہ تمام چیزیں سب کچھ صحیح ہیں, یا ہر چیز اس کی باڈی سے ہے, یا پیٹ نکلا ہوا ہے, کیا یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ یہ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. یہ لڑکی کی والدہ جو ہوتی ہے نا, وہ پتہ نہیں وہ کس اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملکہ ہے, جب چاہے کسی کو چھو کے دبا کے دیکھے. اور وہ خود بیٹھے ہوئے تقریباً 200-150 کلو کی. اب اس کے لیے اس کا باپ جو ہے نا, یا اس کا ہسبینڈ جو ہے نا, وہ برداشت کر رہا ہے اس عورت کو. اب اس کے لیے تو کوئی نہیں. اب آنے والی لڑکی کے بارے میں وہ جانچ کرتے ہیں سب لوگوں کے سامنے. یہ اسے حماقت کہتے ہیں, جاہلیت کہتے ہیں. اور سب سے پہلے میں اس بات کو زور دوں گا کہ جہاں کہیں بھی لڑکی اور لڑکے کے لوگوں کو بات چیت ہوتی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو انسانیت کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, بالکل سکون اور چاہت اور اسلامی طریقے سے, مہذب طریقے سے, with full of reality of humanity بیٹھیں, بات کریں سکون کے ساتھ. جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں. کئی ایسے باتیں ہوتے ہیں جو سب لوگوں کے سامنے نہیں پوچھی جاتی. آپ نے جو امپورٹنٹ دیکھنا ہے, اور سب سے بڑی بات شادی میں یہ ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں, یا ہو سکتا ہے تو وہ اس طرف کرسی ڈال کے الگ سے بیٹھ کر وہ دونوں آپس میں کچھ سوال و جواب کر سکتے ہیں. یہ سوال آتا ہے, نہیں صاحب ہمارے اسلام میں تو لڑکا لڑکی کو بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, میں یہی سوال کروں گا, جی وہ لڑکی جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اس سے بات نہیں کر سکتی, یہ بتائیے کہ وہ کوالیفائڈ ہے؟ ہاں وہ تو بزنس ایڈمنسٹریشن کی ہوئی ہے, وہ لیکچرر ہے. ہاں تو وہ لیکچرر جب جاتی ہے, جب اس نے تھیسس بنائے ہیں, پیپرز بتائے ہیں, تو کیا وہ اپنے ساتھ اپنے ایسوسیٹس پروفیسر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتی ہے؟ ہاں. اور وہ تمام جتنے اسٹوڈنٹس وغیرہ لیکچرز کے بعد آتے ہیں ان کے بات کرتی ہے؟ ہاں. ایگزامینیشن میں پیپرز دیتے ہوئے ان کو چیک کراتے ہوئے وہ سب تمام لڑکوں کو, ایک نہیں 100 سینکڑوں ہزاروں کو ان کو بات کرتے ہیں. ہاں ان سب کو بات کرنا جائز ہے, پروفیسر سے بات کرنا جائز ہے, بیٹھ کے ڈسکشنز کرنا ضروری ہے, اور 100 سینکڑوں لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں, کوسچن آنسر سب ضروری ہے. اور جس سے شادی کرنی ہے وہ لڑکا اور لڑکی 1 منٹ 2 منٹ بیٹھ گئے تو طوفان مچ گیا کہ یہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ کون سی ڈھکوسلی بازی چل رہی ہے یہاں پر اسلام کے نام پہ؟ I really wonder, I can't understand this kind of philosophy. یہ کہاں سے آ گئی ہے یہ دخیانوں سے گھٹیا خیالات ہیں. شادی کرنا ہے تو لڑکا لڑکی کو ان کو سمجھنے دیجئے, دیکھنے دیجئے. ایسا نہیں کہ باہر جائے شاپنگ کیجئے, انڈرسٹینڈنگ کیجئے.
वो मिस्र में होता है। मेरे एक दोस्त थे जहाँ पर वो भी लेक्चरर थे, तो उनके साथ ऐसा हुआ करता था। वो जाके बातचीत करते और वो अपने साथ लड़की को लेकर जाता, लड़का, वो दोनों की देख से कि क्या है। तो हुआ भी यही है कि वहाँ का तरीक़ा वैसा है और यहाँ का तरीक़ा है। एक लिमिट तक अलग से बैठते हैं, दोनों क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वो पूछते हैं कि देखिए मेरे हॉबीज ये हैं, आप क्या हैं, हमारे ख्यालात मिलते हैं या क्या है, ये आपस में देख लेते हैं पहले ही। अगर वो एक लाइन पे जा रहा है उसके ख्यालात और इसके ख्यालात फिर नहीं मिल रहे हैं, तो वो दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, नो आई एम इन दिस वे, आप उधर के हैं। तो बस वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये हम साथ रहना पसंद है या नहीं। इसके लिए ये छोड़कर सबसे पहले देखते हैं कि वो कहाँ से आए जी, आपने क्या किया, फिर उसके बाद से जी अब वो जिस्म छू कर ये देकर, प्लीज़ इन तमाम चीज़ों से एहतराज़ करें। जहाँ शादी की बात होती है बैकग्राउंड ले लीजिए जैसे इनके साथ, और तमाम चीज़ में हकीकत बयान कीजिए, और फिर उसके बाद बैठे और लड़का लड़की इनकी भी दोनों को अलग से बिठा दीजिए, आराम से चाय की एक कप, कॉफ़ी की एक कप लेकर बैठते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो कोई घर में 7 पर्दों में बैठने वाली वो ज़माना चला गया। सब जगह वो कॉलेज में है, कॉलेज में प्रेजेंटेशंस होते हैं, थीसिस होते हैं, ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, ओरिएंटेशंस चलते रहते हैं, और प्रेजेंटेशंस के साथ साथ उनके तमाम ऐसे काउंसलिंग चलते रहते हैं। तो तमाम चीज़ों में मर्द और औरत सब कुछ आते जाते रहते हैं। अचानक जब शादी की बात आती है तो कहते हैं नहीं भाई ये लड़को लड़की आपस में कैसे बैठ सकती हैं, हमारी बच्ची वो पर्दादार, पर्दा अगर है तो बताइए, वो तो जाती हैं कॉलेज में, पर्दा भी करते हैं, तो चेहरा दिखा दीजिए, सर सब बंद कर दीजिए, बातचीत करके